أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم سلوک کے مدارج اور معرفت الہی کے بارے میں مختصر سی بات عرض کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مسند دارمی کے اندر موجود ہے، کہ جیسے گھر کا دار و مدار اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی طرح دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی معرفت اور یقین پر اور ایسی عقل پر ہوتا ہے جو کامل ہو، یعنی وہ عقل جو انسان کو برائیوں اور نافرمانیوں سے روک دے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جائے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک معرفت کیا ہے؟ رسالہ قشیریہ، جسے تصوف کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اس میں امام ابوالقاسم عبد الکریم القشیری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ علماء کے نزدیک تو علم اور معرفت ایک ہی چیز ہے، یعنی جو عالم باللہ ہے وہ عارف باللہ ہے، لیکن صوفیاء کے نزدیک یہ ایک ایسی صفت کا نام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے مبارک اسماء اور صفات کے ساتھ پہچاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان تمام ناموں کا معنی اور مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھنا، کہ جب ہم یقین رکھتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ زندگی دینے والا ہے، اور اللہ ہی موت دینے والا ہے، اور پھر وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی دربار میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمام معاملات میں سچا اور مخلص ہو جائے، اور اپنے نفس کو برے اخلاق اور آفات سے بچا لے، اور طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کے دروازے پر معتکف رہے اور قائم رہے، اور اس کی وجہ سے نتیجے کے طور پر اس کو وہ خوش بختی اور خوش نصیبی حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف توجہ فرمائے، اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور صدق سے عمل پیرا ہو، یہاں تک کہ جو نفس کے خواطر ہیں، جو خیالات ہیں، وہ اس کے آنا اس کو بند ہو جائیں، اور وہ مخلوق سے اجنبی ہوتا جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کچھ نشانیاں انہوں نے بیان فرمائی۔ سب سے جو بنیادی چیز فرمائی کہ جس میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نتیجے میں سب سے بڑی چیز جو انسان کو ملتی ہے وہ دل کا سکون ہے، اور دوسرے نمبر پہ پھر اس آدمی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی اس کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ کسی قسم کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا اور ڈرتے رہتا ہے۔ اور اس کی فرمایا کہ معرفت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ ذکر سے ہے، اور زبان کے ساتھ بھی ذکر ہو اور دل کے ساتھ بھی ذکر میں انسان مصروف ہو جائے، تو پھر یہاں سے معرفت کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اور نشانیاں انہوں نے بیان فرمائی کہ ایک ایسے معرفت الہی کے حامل شخص کو دنیا تنگ معلوم ہوتی ہے، مخلوق سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے، دنیا کی خواہشات اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اس کو نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کو حاضری نصیب ہوتی ہے، اور اعمال صالحہ پر وہ مداومت اور ہمیشگی کرتا ہے، اور کوئی وقت بھی وہ غافل نہیں ہوتا، غفلت اسے نہیں آتی، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ہر وقت وہ تسبیح اور تحلیل اور حمد اور درود شریف اور استغفار میں مصروف رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے مصروف رہتا ہے۔ تو اس کے بعد صوفیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں کچھ سلوک اور اس کے درجات بیان کیے ہیں، جو رسالہ قشیریہ تصوف کے انسائکلوپیڈیا کے اندر بھی موجود ہیں، اور فرمایا کہ ہر سالک جو اللہ تعالیٰ کی دربار میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی عبادت کو لازم پکڑے، کیونکہ ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا،
اگر ذرہ برابر بھی کوئی وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کا محاسبہ ہوگا، اور اس کا جو ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر نیک عمل کرے گا اس کا بھی وہ نتیجہ پائے گا اچھا، اور اگر ذرہ برابر بھی اگر وہ برا عمل کرے گا تو اس کا برا نتیجہ اسے ملے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو درجات ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے، اس کے صوفیاء کرام نے بیان کیے ہیں کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی دربار میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، معرفت کی سیڑھیاں جو ہے وہ چڑھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں وہ کنیکٹڈ ہونا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا کہ پہلا اس کا درجہ توبہ کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ کے لیے رجوع کرے اور اپنے گناہوں پر نادم رہے اور استغفار کرے کثرت کے ساتھ، اور پرانے جو اس سے معاملات سرزد ہوئے اس سے وہ صحیح معنی میں رجوع کر لے۔ اور پھر دوسرا درجہ فرمایا کہ انابت کا ہے، یعنی غفلت سے اپنے آپ کو دور کرے، اور بعد نے کہا کہ توبہ ظاہری رجوع کا نام ہے، اور انابت جو ہے وہ دل کے ساتھ خشیت کے ساتھ رجوع کرنے کا نام ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ عفت کا مقام ہے، یعنی پاک دامنی کہ شہوات کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد ورع ہے، یعنی تقوی اور ورع کہ ہر اس کام سے بچے جو اللہ تعالیٰ سے اس کو مصروف کرے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام سے بچنا، بے رغبت ہو جانا تو فرض ہے، لیکن حلال سے بچنا جو ہے وہ افضل ہے اور وہ زہد ہے، اور یعنی وہ شبہات سے بھی اپنے آپ کو دور کرے۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ آخری وقت میں جب وہ فقر کی حالت میں تھے، کسی نے کہا حضرت آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں بیت المال وغیرہ سے لے لیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو حلال ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ حرام پر عذاب ہے اور حلال پر حساب ہے۔ حلال کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے اس کو لیا جائے، بلکہ بزرگان دین حلال کو اپنانے میں بھی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگلا جو درجہ ہے وہ ارادے کا ہے، یعنی وہ یہ ارادہ کرے کہ وہ مشقت برداشت کرے گا اور راحت کو چھوڑ دے گا، وہ عبادت کرے اور نیک اعمال میں مشقت برداشت کرنے کے لیے اپنے نفس کو جو ہے راضی کرے۔ اس کے بعد فقر کا درجہ ہے، یعنی وہ کسی شے کا بھی اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے، کہے کہ مالک ذات ہر چیز کی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہم بھی رب کے ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ سب رب کا ہے، اور ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، سب اللہ کا ہے۔ اور دل سے بھی ان چیزوں کو فارغ کر دے، اور وہ کہے کہ جی وہ کسی چیز کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدق ہے، یعنی ظاہر اور باطن میں سچائی کا مقام حاصل کرے کہ ہیپوکریسی اور منافقت سے اس کے اندر نہ ہو، اور وہ ظاہر اور باطن میں اس کے اندر استقامت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں وہ استقامت اختیار کرے۔ اس کے بعد اگلا درجہ تصبر کا ہے، یعنی نفس کو جو ہے تلخ عیشی اور مکروہات جو تباہ ہے اس پر جو ہے اس کا عادی بنائے، اور صبر کرنے کی مشقت کرے، پریکٹس کرے۔ اور اس کے بعد صبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رضا کا مقام ہے، جس میں رضا کا مقام یہ ہے کہ مصیبت میں بھی وہ خوش رہے اور لذت محسوس کرے، اور مصیبت بھی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، مصیبت بھی اس کو پریشان نہ کرے۔ اور اس کے بعد جو درجہ ہے وہ اخلاص کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ اتنا خالص ہو جائے کہ مخلوق کا درمیان میں کوئی جو ہے وہ دخل نہ ہو، مخلوق کا درمیان میں کوئی اثر رسوخ نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ اس کا جو ہے مطلب تعلق اتنا خالص ہو جائے کہ کوئی لوگ برا مناتے ہیں یا نہیں مناتے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا اس چیز کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اب خالص ہے، اور مخلوق کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد توکل کا درجہ بیان کیا گیا، یعنی وعد اور وعید میں اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل طور پر اسے اعتماد حاصل ہو، دل کا اطمینان حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں وہ طمع نہ رکھے، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، جو کچھ میرے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، جو میرا نصیب ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور کوشش اور محنت تو اس نے کرنی ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دربار میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور اور ہم اسے اپنی طرف ان کو راستہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مقام حاصل کریں گے، اور جو کچھ وہ اعمال اور محنت اور کوشش کریں گے اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں ان کو ملے گا۔ اور صوفیاء کرام نے فرمایا کہ یہ جو مقامات اور درجات بیان کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلند مقام، حاضری، قبولیت اور کنیکٹڈ ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ صحیح معنی میں ان کو اپنائے۔ اور فرمایا کہ یہ تو ایک سیڑھی ہے، یہ مقامات ہیں، اور یہ بالکل آخری نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، اور اس سے بعد بھی آگے بھی مقام اور مرتبے اور بلند جو ہے وہ درجے اور سیڑھیاں ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے، صحیح معنی میں اور یقین رکھنے اور اس پر یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت مند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔